السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین، سید المرسلین شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ وفي موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، وربک یخلق ما یشاء ویختار۔ وعن حمید بن عبد الرحمن قال سمعت معاویة رضی اللہ عنہ خطیبا يقول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وسلم۔ آج ہم اہل سنت و جماعت کے عظیم دینی درسگاہ دارالنعیمیہ میں موجود ہیں، اور یہ علم و تحقیق کی وہ کہکشاں ہے جس نے چند دہائیوں کے اندر اسلام کو، اہل سنہ کو وہ جواہرات اور وہ علمی نوادرات تقسیم کیے ہیں کہ جو ہمیں قرن اولیٰ کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جس میں حضور محدث اعظم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نور اللہ عمر قدہ جیسی شخصیت، حضور سیدی مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمہ اللہ، اور ان تمام نابغہ روزگار کے پرتو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العالمین جل وعلا اس علمی درسگاہ کو صبح قیامت تک نشر دین کے لیے اپنی جناب میں قبولیت و اجابت کا درجہ دے، اور آسانیاں اسی طرح مقدر رکھے۔ تمام اساتذہ، تمام شیوخ، ہمارے اساتذہ موجود ہیں، اللہ ان کا مبارک سایہ اہل سنت کا قادر قائم و دائم رکھے۔ سرکار مفتی اعظم کے بعد پھر کوئی تقریر ہوتی ہی نہیں ہے، اور اتنی جامع تقریر جو موجودہ عصری تقاضے سے اور دینی تلقین کے حوالے سے ہر حصے پر مکمل محیط ہے، کہ جس میں نہ کوئی اضافہ ہے، اتنی جامع تقریر کہ وہ نصوص کا اطلاق اور اس کا نفاذ موجودہ دور کے اندر کس حکمت و دانائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ مفتی اعظم کی تقریر کا ہمیشہ ایک انفرادیت رہی ہے کہ صرف نصوص پڑھ کر یا شارحین کے اقوال پر اتفاق نہیں، بلکہ آنے والی یوتھ اور نوجوان علماء کو اس بات کی تلقین کرنا کہ کس حکمت و دانائی کے ساتھ ان نصوص اور ان دین کے ضروری مقدمات اور دین کی مبادیات کو کس طریقے سے اس کی تنفیذ اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں کی جائے۔ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے سورہ یوسف کی یہی آیت یاد آئی، میں اسی کا ترجمہ اور کچھ باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے منصب رسالت میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ اہل علم کی مجلس سے ہمارے اساتذہ اور بزرگ بیٹھے ہیں، میں آپ دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں تو آپ توجہ رکھیے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ جو
جو دستور ہے، جو مزاج ہے دین کا، وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ میرے طلباء ساتھی جو ہمارے ساتھی وہ اور جو دوست بیٹھے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے حبیب آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ بڑی جامع آیت ہے کہ محبوب آئیے کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی جانب میں کمال بصیرت کی طرف کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اور جو میرے متبعین ہیں وہ بھی بڑی کامل بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ مفسرین کے اگر تعبیرات دیکھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور مراد شارع کیا ہے، تو اگر ان تمام کو اکٹھا کر کے دو جملوں میں لائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو ہدایت جناب سید عالم کے سینہ مبارکہ پر اتاری گئی، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت کا فریضہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت کا اصل اصول ہے، اصل ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو حضور کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، متبعین ہیں، علماء ہیں، اور پھر اوپر بالتدریج اگر تنزل میں آ جائیں تو آخر میں ہر کلمہ گو تک اسے دعوت دین حضور علیہ السلام کی پیروی میں دینا اس آیت سے ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ دوسری آیت کہ ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ مفتی صاحب نے خود ذکر فرمایا کہ کہیں خلق مبس ہو تو پھر گفتگو میں صحیح رخ کو واضح کرنا چاہیے۔ شرح تہذیب سے لے کر ملا حسن اور سلم تک آگے تک پڑھتے ہیں، وہ ہدایت کی تعریف ایک بڑا معرکۃ العرب مسئلہ بن جاتا ہے۔ اہل سنت کو اللہ نے یہ مزاج اور عقل کامل عطا فرمایا کہ شارع کی مراد کو مکمل سمجھ گئے۔ اللہ کا ارشاد تھا کہ ہدایت لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور یہیں پر فرمایا گیا کہ دعوت ہدایت کی دی جا رہی ہے۔ تو ہدایت کا جامع معنی جو اہل سنت نے کیا وہ نص کے عین مطابق ہے کہ وہ کیا ہے، اراۃ الطریق، راستہ دکھلا دینا۔ اس پر کبھی علامہ سعدی علیہ رحمت کی بحث کو دیکھیں تو بندے کی طبیعت میں خوشبو آ جاتی ہے کہ اراۃ الطریق و ایصال المطلوب۔ تو ایصال المطلوب جو ہے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فعل ہے۔ اراۃ الطریق جو ہے یہ انبیاء اور انبیاء کے متبعین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن دین کی دعوت کے حوالے سے یہاں پر جو بات کی گئی ہے اس میں ایک تو رغبت پیدا کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ انسان وہ دلائل و حقائق و اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تاکہ اس کا یہ لطیفہ روشن ہو جائے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہر قسم کی صعوبتوں کو برداشت کر کے دعوت دین کے لیے خود کو پیش کرے۔ تو ایک تو ان دلائل کو سامنے رکھنا ضروری ہے جو ہماری طبیعتوں کو برانگیختہ کرے، تیار کرے، اور تساہلی سے، تنگ آسانی سے ہمیں نکال کر، اس طرح مفتی صاحب عظیمت کی راہ ذکر فرما رہے تھے، عظیمت کے ساتھ اکابر کے اس راستے کی پیروی کی طرف ہمیں ابھارے، جس کے لیے میں ایک دلیل پڑھنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے یہ سنا تھا کہ ان حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے یقول کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات کو سنا، یقول جناب رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس سے بھلائی چاہتا ہے، جس کی روحانی منزلت کو بلند کرنا چاہتا ہے، جسے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، اس کو دین کی دانائی، دین کا فقیہ اور دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے اور شرح صدر کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تفقہ فی الدین یعنی دین کا فہم۔ اب دیکھیں فہم کے اعتبار سے اگر ہم بخاری شریف کی طرف چلیں تو اسی حدیث کی ایک شرح ہم دوسری حدیث سے کر سکتے ہیں تاکہ اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کتاب الفضائل میں موجود ہے، مشکات کتاب الاعتصام میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی فہم کے اعتبار سے ان کے 3 طبقے بیان کیے، اور ان 3 طبقوں کو جناب رسول اللہ نے ایک کامل مثال سے بیان کیا۔ آپ نے اتقان کے اندر پڑھا ہے کہ دین کی تمیز کے لیے علم امثال ایک بڑا بنیادی علم ہے۔ قرآن کے اندر اماثلہ کے ذریعے مسئلے کی توضیح پیش کی جاتی ہے کہ جب تعریف اور توضیح سمجھ میں نہ آئے تو مثال اس کو مکمل بیان کر دیتی ہے۔ تو یہ کہ جس
جس پر اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی دانائی عطا فرماتا ہے، تفقہ عطا فرماتا ہے۔ تو تفقہ اور دانائی کے لیے سمجھ اور عقل کا ہونا یہ لازمہ ہے، کیونکہ ہر ایک کی عقل اور ہر ایک کا مزاج اس معیار کا نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ کی حدیث مبارکہ دوسری جگہ پر اس کی توضیح کرتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم، مسلم فضائل اور مشکات کتاب الاعتصام کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ جناب رسول اللہ نے لوگوں کی سمجھ، دانائی، قبولیت کی تشبیہ ایک بارش سے دی ہے، اور فرمایا کہ جیسے بادل جب برستا ہے زمین کے اوپر تو زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ابو حنیفہ دوائی بنانے والا جو تفقہ امام اعظم کو ملا، فرمایا وہ مجتہدین جنہوں نے علم کو، ہدایت کو، فرمایا مجھ پر جو علم اور ہدایت اتری ہے اس کی مثال اس غیث اور بادل کی طرح ہے جو زمین پر اترا، تو زمین میں یہ صلاحیت تھی کہ اس نے جذب کیا اور گھاس اگائے، اس سے مراد وہ مجتہدین علماء ہے۔ اور فرمایا ایک وہ ہے کہ جو جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا تھا لیکن جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ محدثین راویان حدیث ہے جنہوں نے علم کو جمع کر کے آگے پہنچا دیا۔ اور فرمایا تیسرا وہ منافق ہے کہ جس نے علم کے ساتھ تعطل کیا اور علم کو دنیا کا پیشہ بنایا اور اپنے نخوت و فقر اور اپنی تعلیق کا ذریعہ بنایا، اور وہ ایسا تھا کہ نہ وہ جذب کر پایا نہ ڈیلیور کر پایا۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی مثال زمین سے دی گئی ہے کہ جن کو اللہ قبول کرتا ہے انہیں پچھلی 2 صفوں کے اندر شمار کر دیتا ہے۔ اس لیے امام اعظم سے جب کسی نے پوچھا کہ فقہ کیا ہے، کیونکہ دانائی، تو آپ نے بڑی جامع تعریف فرمائی تھی، فرمایا معرفت النفس ما لہا وما علیہا، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کا کس پر کتنا حق ہے اور اس پر کتنا حق ہے، اور یہ جس کو پتہ ہوگا وہ زاہد ہوگا۔ وہ حدیث اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ فقہ فی الدین، کیونکہ ارادہ الہی اس تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ کہ محض نصوص کی یادآوری کے ساتھ ہوا ہے۔ تو لہذا طلباء ساتھیوں، مجھے اور آپ کو علم کے اندر انہماک ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ رضا الہی اور آخرت کا طلب اور اللہ اس کے رسول کی رضا اور اپنے اکابر کی زندگی کی تصویر کو سامنے رکھنا ہے کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو آخرت کی طرف اور حق گوئی کی طرف بندہ جو ہے کہ وہ آگے بڑھے، یہ اس پوری بحث کا جو خلاصہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مستان المحدثین میں، ظاہر سی بات ہے کہ حدیث کا طالب علم ہوتا ہے وہ جان شرح مثبت الفکر سے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے اور رفع و تکمیل سے اپنی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے، وہی محدثین کے چلن اور سلیقے اور کتابوں کی ترتیب و تصویر کو جانے کے مستان محدثین کو اپنے ماخذ میں اول رکھتا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ تو ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے چلے جائیں، میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے سب میری کتاب سے لیا اور اس کا حوالہ تک نہیں دیا، تو لہذا یہ محرومی کبھی نہیں ہو۔ علامہ سعیدی سے پڑھے تو ان کا حوالہ دیں، صاحب بار شریعت سے لے تو ان کا حوالہ دیں، بنتے آپ بار شریعت سے مفتی ہیں پھر تنقید ان پر کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ فتح رضویہ سے لے تو پھر حوالہ دیں، ان معاملات کو لے تو حوالہ دیں، اس سے فیض جاری رہتا ہے ورنہ برکت اڑ جاتی ہے۔ آپ اپنی طرف سے بڑے مرقع فقیہ بن جاتے ہیں لیکن فیضان کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ فرمایا گیا کہ لا یکون رجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ، بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے، اور آگے یہ نہ کہا کرے کسی ایرے گرے کے لیے پہلے اتنا پڑھ تو لو آپ پھر بات کرنا، نہ، یہ عالم کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ ایسا نہ کہے جو لائق قدر لوگ نہیں ہیں، جن کی حالت اگر کہیں پر ثابت ہے تو ان کے لیے جملہ ذرا تول کر بولا کریں، اور آنے والی یوتھ کو ان سے مرعوب نہ کریں۔ علم وہاں نہیں تھا، ان اکابر اہل سنت کے پاس تھا، یہ آنے والے ٹیلنٹ کو خراب نہ کریں، منتشر نہ کریں۔ یہ فریش ٹیلنٹ آیا تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا چھوڑنا ہے؟ حسد۔ کیا چھوڑنا ہے؟ حسد۔ اس لیے ہمارے بعد 11ویں شریف، فاتحہ، یہ تمام چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ تاکہ ان کی خدمات یاد رہیں، ان کی تعلیمات، جیسے شرح مسلم پڑھتے ہیں، آپ تیجان پڑھتے ہیں۔ فرمایا دوسری چیز ہے کہ لا یکون رجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ ولا تحقر من دونہ، اور اپنے چھوٹوں پر تکبر نہ کرے۔ اور تجھے کیا آتا ہے جی؟ تجھے تو یہ صیغہ بھی آتا ہے، آپ بطور تعلیم کے ہو تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس پر کبر کرے۔ اور تیسری چیز ہے کہ مال کی جھنکار کے پیچھے نہ رہے، جیسا حضور مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے حالات بنے اس طرف اترے۔ تو لہذا تفقہ کے حوالے سے، دعوت دین کے حوالے سے، یہ 2-4 باتیں میرے ذہن میں
حضور مفتی صاحب کی تقریر کے دوران کچھ نمودار ہوئی، میں ان بزرگوں کے برکت سے آپ تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ جامعہ نعیمیہ کو صبح قیامت تک آباد رکھے، مفتی صاحب کو صحت دے، تمام اساتذہ جامعہ کے جو ہیں اللہ تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ۔